السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا عيننا وعوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا علانا ومولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الأنبياء عبادة وذكر الصالحين كفارة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر غمر مغرق خذ يدنا سهل لنا أشكالنا إمدادكم أزبدهم آزادكم در دین و دنیا شادكم يا واسع التسبيح گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کامل رحمہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ کی مقدس بارگاہ میں التجا ہے اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائیں۔ اللہ عزیز وقار آج
19 سفر المظفر ہے، 18، 19 اور 20 سفر المظفر کو حضور علی بن عثمان المعروف دن بخش داتا علی حویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس منعقد ہوتا ہے، آپ کے مزار پہ آپ کی یاد میں 3 روزہ عرس پاک کی تقریبات جاری و ساری ہیں۔ تو آج ہم بھی اصول برکت کے لیے خطبہ جمعہ المبارک میں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کی کچھ باتیں، یا آپ کے بعد جب آپ ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے خالق حقیقی سے جا ملے، کچھ باتیں اصول برکت کے لیے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو آپ فرمائیں اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ۔ اللہ کریم سچے لوگوں کے ساتھ بندے کو ملنے کا حکم دے رہا ہے، بندے کو ملنے کی ترغیب دلوا رہا ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر آپ کے مرشد کریم کی زندگی پر نظر دوڑائی جاتی ہے تو ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ جس بندے کا مرشد اتنا کریم ہے اور اتنا تقوی کے اعلیٰ معیار پہ فیض ہے، اس بندے کے مرید کا عالم کیا ہوگا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا حال یہ تھا کہ کبھی بھی اپنی زندگی کے لیے کوئی سوال نہیں کیا تھا، کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ جس حال میں اللہ نے رکھا اسی حال میں رہنا پسند کیا، اور اللہ کا بندہ ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، جس حال میں مالک رکھے اس کا شکریہ ادا کرے، زبان پہ شکوہ شکایت نہ لائے۔ جسے بات میں آتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کچھ لوگ ہوں گے اڑ کر جنت میں چلے جائیں گے، جو اللہ کے مقرب فرشتے ہوں گے وہ ان سے کہیں گے ابھی تک صالحین باہر ہیں، متقین باہر ہیں، پرہیزگار باہر ہیں، آپ کیسے اڑ کے آ گئے؟ تو وہ کہیں گے ہمیں اللہ پاک نے حکم دی ہے، اللہ پاک نے ہمیں اجازت عطا فرمائی ہے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ تم دنیا میں کوئی ایسا عمل کرتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہم کوئی ایسا خاص عمل نہیں کرتے تھے، ایک بات ضرور تھی، جب بیمار ہو جاتے تھے تو دوائی نہیں لیتے تھے۔ فرشتے کہیں گے کہ بیمار ہو کر علاج کروانا تو سنت ہے، تم علاج کیوں نہیں کرواتے تھے؟ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم یہ کہتے تھے کہ یہ بیماری بھی تو اللہ نے بھیجی ہے، تو اگر ہم علاج کروائیں تو کہیں ہمارا مالک ہم پہ ناراض نہ ہو جائے کہ شفا بھی تو میں نے دی تھی، بیماری بھی تو میں نے دی ہے، اس سے کرنی کیوں بتاتا ہے؟ فرشتے کہہ کے معاملہ سمجھ آ گیا کہ تم اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے لوگ تھے، اللہ کی رضا پہ تم خوش رہنے والے لوگ تھے، جس کی وجہ سے تمہیں آج یہ صلہ دیا جا رہا ہے۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کریم کا عالم بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ 1 سال گزر گیا، ظاہری طور پہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک دن ایک درخت کے نیچے سے گزرے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی مولا بال سر کے بہت پڑ گئے، میرے حبیب کی شریعت کا بوال ہوتا ہے،
اگر بال نہیں کٹواتا تو مجھے بال کٹوانے کے لیے 1 روپے چاہیے. کتنے چاہیے؟ 1 روپے چاہیے. جیسے ہی درخت کے نیچے سے گزرے پورا کا پورا درخت سونے کا بن گیا. یہ پورے کے پورے درخت کو سکے لگ گئے. تو ایک سکہ توڑا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے اچھا آپ ہمیں 1 روپے بھی نہیں مانگ سکتے؟ آپ ہمیں 1 روپے بھی نہیں مانگ سکتے؟ یہ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مرشد کا عالم ہے، آپ کے پیر کا عالم ہے. حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے غزنوی کے علاقے میں شہر حجویر میں آپ قیام پذیر تھے. تو آپ کے مرشد کریم نے حکم دیا کہ آپ لاہور جائیں، لاہور کو جا کر بسائیں، لاہور میں اللہ کی وحدانیت کا پرچار کریں، اللہ کے دین کے جھنڈے گاڑیں، اللہ کی توحید کا لوگوں کو بتلائیں، اللہ کی توحید کے بارے میں. حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہاں پہ میرے پیر بھائی موجود ہیں، حضرت میرا حسین سنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے پیر بھائی وہاں پہ موجود ہیں. تو آپ کے مرشد کریم نے حکم دیا کہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ لاہور پہنچیں، وہاں پہ آپ کی ضرورت ہے. حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے وہاں سے سامان باندھا، سفر کی تیاری کی، لاہور پہنچ گئے. رات دلی دروازے کے باہر قیام کیا، اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ کا قرآن پڑھتے رہے، نوافل ادا کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پہ درود و سلام کے تحفے پیش کرتے رہے. جب صبح ہوئی دلی دروازہ کھلا تو سب سے پہلے ایک جنازہ آیا. جب جنازے والوں نے دیکھا کہ باہر ایک بندہ بیٹھا ہے، اس کا نہایت خوبصورت لباس ہے، چہرہ بڑا خوبصورت ہے، داڑھی شریف بڑی خوبصورت ہے، انہوں نے کہا جناب اس آنے والے کا جنازہ آپ پڑھائیں گے. حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے، یہ کس مرتبے کا مالک ہے، یہ کون ہے، کیونکہ اللہ والوں کی دنیا الگ کی ہوتی ہے. تو کہا بھائی میں جنازہ کیوں پڑھاؤں گا؟ انہوں نے کہا یہ میرا حسین سنجانی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ ہے، اور جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جب تم مجھے دلی دروازے سے لے کے نکلو گے جو سب سے پہلے بندہ ملے اسے کہنا میرا جنازہ پڑھائے. تو یہ تو ان کے علم کا عالم ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہے. یہ ان کے علم کا عالم ہے کہ ان کو پتا تھا کہ جب میرا وصال ہوگا تو میرے جنازے سے پہلے میرے پیر بھائی پہنچ جائیں گے، حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ. اور ان کو پتا چل گیا کہ یہ میرے پیر بھائی میرا حسین سنجانی کا جنازہ ہے. یہ تو نبی کے غلاموں کے علم کا حال ہے، میرے آقا کے علم کا حال کیا ہوگا، میرے آقا کے علم کا حال کیا ہوگا. اس لیے کسی نے کہا چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا. حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جس دور میں لاہور میں دین کی تبلیغ کا آغاز کیا وہ بت پرستوں کا دور تھا. لوگ اپنے بت خانے میں آتے، اپنے کتوں کے سامنے کھانے رکھتے، طرح طرح کی کھانے پینے کی اشیاء رکھتے، اور
باغ میں اٹھا کے لے جاتے، برکت کے لیے وہ کھانے میں لاتے۔ ایک دن ایک مالک کا غلام ملازم وہ وہاں سے کچھ چیزیں لے کے آیا، وہ کھانے میں رکھی۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھئی کھاتا کیوں نہیں ہے؟ مجھ سے کہا یہ تیرے لیے روز کھانا لے کے آتا ہے، تو کھاتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے بڑے عجیب سے انداز سے حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھا، کہا بابا چل اپنا کام کریے، کیا کہتا ہے؟ یہ تو روز لے کے آتا ہے، یہ کھاتا کیوں نہیں ہے؟ تو کہا یہ نہیں کھا سکتا، اگر کھا لے تو۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا تو اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا، بڑا اس کو تعجب ہوا کہ یہ پہلے تو اس نے کبھی کھانا کھایا نہیں۔ وہ جب واپس گیا تو مالک نے پوچھا کھانا کدھر ہے؟ اور اس نے کہا پتر نے کھا لیا۔ کہا وہ تو کھاتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کھاتا نہیں ہے، اگر کوئی کھلانے والا ہو تو کھا جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنی قوت ہو، اتنی ہمت ہو تو کھلانے والے کھلا لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا چل ہمیں بھی ساتھ لے چل۔ پورا قبیلہ چلا، کھانا لے کے آئے، وہ کھانے میں رکھا۔ کہا بابا چل ابھی کھلا کے دکھا۔ کفارہ ہے ابھی کھائے گا۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیری توحید کا سوال ہے، تیری وحدانیت کا سوال ہے، تیری عزت کا سوال نہیں ہے، اللہ تیری سچائی کا سوال ہے، اس کو حکم دے۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا تو وہ نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ جتنے تھے سارے کے سارے کلمہ توحید پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ ان کا انداز تبلیغ تھا۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ پھر آپ کے دور میں ایک جوگی تھا جس نے سب سے بڑا اپنا پراجمان تھا، بڑا اس نے جادو کا زور چلایا ہوا تھا۔ جو اس کو دودھ نہیں دیتا تھا یا نذرانہ نہیں دیتا تھا اس کا نقصان ہو جاتا۔ ایک عورت دودھ لے کے جا رہی تھی، حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دودھ کدھر لے کے جا رہی ہو؟ کہاں فلاں جوگی کے پاس جا رہی ہوں، ہمارے پاس لے آیا کرو، دودھ بھی بڑھ جائے گا اور برکت بھی ہو جائے گی۔ اس نے ایک دن انکار کیا، آخر کار اس نے حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کو دودھ دینا شروع کر دیا۔ تو جو جوگی کو دودھ نہیں دیتا تھا اس کے جانور کے تھوڑے سے خون آتا تھا۔ جب اس اماں نے حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کو دودھ پیش کیا اس کے جانوروں سے پہلے سے زیادہ دودھ آنے لگا، دودھ بڑھ گیا، آہستہ آہستہ بابے کی شہرت ہو گئی۔ شہرت پتہ ہی کب ہوتی ہے؟ جب بندہ اللہ رسول کا ہو جاتا ہے، جب اپنے آپ کو اللہ رسول کے حوالے کرتا ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ حدیث شریف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جبریل عرض کرتے رب جلیل حکم ہو، فرمایا اللہ کو فلاں بن فلاں سے محبت ہو گئی ہے، پیار ہو گیا، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل بھی اس سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں جبریل عرض کرتے رب جلیل حکم ہو، اللہ کو فلاں بن فلاں سے محبت ہے، تو بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ آسمانوں کی مخلوقات کی ڈیوٹی لگا دے، وہ بھی اس سے محبت کرے، اللہ بھی پیار کر رہا ہے، جبریل امین بھی پیار کر رہے ہیں، آسمانوں کی مخلوقات بھی محبت کر رہی ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے جبریل عرض کرتے رب جلیل حکم ہو، فرمایا اللہ کو فلاں بن فلاں سے محبت ہے، جبریل تو بھی اس سے پیار کرتا ہے، آسمانوں کی مخلوقات بھی اس سے محبت کرتی ہیں، زمینوں کی مخلوقات کی ڈیوٹی لگا دے، وہ بھی اس سے پیار کرے، اللہ بھی پیار کر رہا ہے، جبریل بھی پیار کر رہے ہیں، آسمانوں کی مخلوقات بھی محبت کر رہی ہیں، زمینوں کی مخلوقات بھی محبت کر رہی ہیں۔ اگر دیکھنا ہو کہ کون ایسے بندے جنہوں نے اللہ سے پیار کیا، پھر اللہ نے ان سے پیار کیا، جبریل نے ان سے پیار کیا، آسمانوں کی مخلوقات نے ان سے محبت کی، زمینوں کی مخلوقات نے ان سے محبت کی۔ اگر جاننا چاہتے ہو تو آؤ میں آپ کو بتاؤں، حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کو تقریباً 985 سال کا عرصہ گزر گیا، دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے، میں نے نہیں دیکھا، میرے بابا نے نہیں دیکھا، اس کے بابا نے نہیں دیکھا، اس کے بابا نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، آپ کے داداؤں نے نہیں دیکھا، ننھیال نے نہیں دیکھا۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ جب لاہور جاتے ہیں، کدھر جا رہے ہو؟ کہ دربار
دادا علی بیری پہ حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں. بھائی دیکھا ہے نہیں دیکھا, تیرے بابا نے دیکھا ہے نہیں دیکھا, ان کے بابا نے دیکھا ہے نہیں دیکھا, کیوں جا رہے ہو؟ کہا سنا ہے وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں, اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں, اللہ رسول ان سے پیار کرتے ہیں, اسی واسطے شاہ نے کہا کر ذکر مدینے والے دا کہ وچ بھلائی تیری ہے, کر ذکر مدینے والے دا, کر ذکر مدینے والے دا کہ وچ بھلائی تیری ہے, ایک واری تو بن جا سونے دا, ایک واری تو بن جا سونے دا, پھر ساری خدائی تیری ہے. اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, حدیث میں نے پیش کی ہے کہ جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں, اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں, اللہ رسول ان سے محبت کرتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اللہ کر کے رب کو راضی کیا ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کے تحفے پیش کر کے ان کو راضی کیا ہوتا ہے. یار اپنے تو اپنے, مزہ تو تب ہے نا جب غیر بھی مانے داتا داتا ہے, مزہ تو تب ہے نا, یعنی اپنا تو ماننا ہی ماننا ہے, مزہ تو تب ہے جب غیر بھی کہیں. یہ کوئی عام انسان نہیں ہے, یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. آئیے دوسروں کے پیر کی بات کرتا ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی, وہ ایک دفعہ لاہور میں آئے, ان کے دانتوں کا کوئی مسئلہ تھا, ڈاکٹر کے پاس گئے, انہوں نے کہا حضرت آپ کا یہ آج علاج نہیں ہوگا, آپ کا یہ علاج کل ہوگا. میں کوئی بات نہیں, میں کل آ جاؤں گا. اس نے کہا چلو, رہ تو گئے ہی ہیں, دربار داتا پہ چلتے, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہ بندہ آیا کون؟ اشرف علی تھانوی. داتا صاحب کے دربار میں حاضر ہوا تو اس نے آ کے حلوہ تقسیم کروایا. بھئی ہمیں اعتراض کرتے ہو, ان سے پوچھو انہوں نے کیوں کروایا. ٹھیک ہے, ہمیں تو کروانے کیوں آنا ہے. اشرف علی تھانوی نے وہاں پہ آ کے حلوہ تقسیم کروایا اور بعد میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے نا یہ عام انسان نہیں ہے. میں نے یہاں پہ فرشتوں کو پھرتے ہوئے دیکھا, میں نے یہاں پہ فرشتوں کو پھرتے ہوئے دیکھا ہے. اپنے تو اپنے غیر بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے یہ عام انسان نہیں ہے, یہ عام انسان نہیں ہے. یہی وجہ ہے حضرت شہنشاہ اولیاء, شہنشاہ اجمیر, وہاں پہ نائب رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ, جن کی ایک نظر سے 90 لاکھ بندے نے کلمہ توحید بلند کیا, یہ دربار داتا پہ آئے, کس غرض سے؟ فیض لینے کے لیے آئے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آئے. اس لیے یہ آج کی بات نہیں ہے. اللہ کے بندوں کی بارگاہ میں جانا, وہاں پہ ان کے ذریعہ سے فیض حاصل کرنا, اللہ رسول کا قرب حاصل کرنا, یہ آج کی بات نہیں ہے. 40 دن تک چلا لگایا, کوئی پیغام محبت نہ آیا. جب 40ویں دن جانے لگے تو ایک بندے کی ملاقات ہو گئی. کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا 40 دن سے بیٹھا ہوں, کوئی پیغام محبت نہیں آیا, کوئی اعلان نہیں ہوا. تو فرمایا ہم تو اس لیے نہیں عطا کر رہے تھے کہ تیرا بیٹھنا ہمیں بڑا پسند آ رہا تھا, تیرا قرآن پڑھنا ہمیں بڑے پسند آ رہا تھا. اور گرامی قدر حضرات, یہاں پہ تھوڑا سا رکے, ذوق کے لیے تھوڑی سی بات کرتا ہوں. جب بندہ دعا مانگتا ہے تو دعا کے کچھ اصول ہے, یا فوراً قبول ہوتی ہے یا کچھ تاخیر سے قبول ہوتی ہے. جو تاخیر سے قبول ہوتی ہے اس میں ایک بڑی لطیف بات ہے. اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے, فرشتوں دیکھو میرا بندہ میرے دروازے پہ آ گیا ہے, اب مجھ سے دعا مانگ رہا ہے بڑی لو کے ساتھ, بڑی اس کی لو لگی ہوئی ہے میرے ساتھ, اور یہ کہہ رہا ہے در تیرے تے مولا اڑیاں کر سا
نکی جئی ضد کر بیٹھا خالی میں نہیں جاؤں. بڑے ذوق سے دعا کر رہا ہے. اللہ کے مقرر فرشتے عرض کرتے ہیں باری لانا اگر اتنے ذوق سے یہ دعا کر رہا ہے, اتنی محبت سے دعا کر رہا ہے, تو اس کو عطا کیوں نہیں کر دیتا؟ اللہ پاک فرماتا ہے جو اس کا پروردگار انداز ہے نا یہ مجھے بڑا پسند آ رہا ہے. اگر میں نے عطا کر دیا تو یہ اس کی طاقت ٹوٹ جائے گی, یہ مجھے پھر پکارے گا کیسے اس انداز میں. تو اس لیے جب بھی دعا مانگے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تاخیر ہو رہی ہے تو اللہ کو ہمارا انداز پسند آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹھنا بڑا پسند تھا, آپ کا قرآن پڑھنا بڑا پسند تھا, تو فرمایا چلے جاؤ غوث اعظم کو میرا سلام کہنا, غوث اعظم کو میرا سلام کہنا. اس وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم مزار نور خدا, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, نا کی سارا پیر کامل کامل رہنما, نا کی سارا پیر کامل کامل رہنما. خواجہ معین الدین چشتیگیری رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے گنج بخش, کہتے میں جس بارگاہ میں آیا ہوں نا فیض لینے کے لیے, اللہ کا قرب لینے کے لیے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا قرب حاصل کرنے کے لیے جس شخصیت کے پاس میں آیا ہوں گنج بخش, کہتے ہیں اس کے خزانے عطا سے بھرے پڑے ہیں, اس کے خزانے عطا سے بھرے پڑے ہیں. حضرات عظیم وقار اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہو, جو گئے ہیں وہ یہ چیز دیکھ کے آئے. الحمدللہ میں نے تو دادا صاحب کی معیت میں 3 سال کا عرصہ گزارا ہے, وہاں پہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. روزانہ عصر کے بعد مطلب دوسرے تیسرے دن حاضری ہوتی تھی, تو وہاں پہ کتنی تعداد میں لوگ ہیں, کتنی تعداد میں لوگ ہیں, آئی جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں. داتا کا لنگر پھر بھی چل رہا ہے, داتا کا لنگر پھر بھی چل رہا ہے. یہ ہے گنج بخش, بخشش کے خزانے بھرے پڑے ہوئے, عطا کے خزانے بھرے پڑے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے, انہوں نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا ہے, انہوں نے اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے کر دیا ہے. گنج بخش, بخشش کے خزانے بھرے پڑے, فیض عالم, پوری دنیا یہاں سے فیض حاصل کر رہی ہے, یہاں پہ فیض تقسیم ہو رہا ہے. مظہر نور خدا, اللہ کی ذات کے مظہر ہیں, اللہ کی ذات کے مظہر ہیں. وہاں پہ جو حدیث پاک پیش کی جا سکتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو جبریل لے کے آئے ہوں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بیان فرمائی ہو. اللہ پاک فرماتا ہے جو اللہ پاک نے حدیث نازل کی ہو, اللہ پاک فرماتا ہے جو میرا ولی بن جاتا ہے, میرا دوست بن جاتا ہے, مجھے راضی کر لیتا ہے, جو اس کو تنگ کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں, جو اس سے محبت کرے گا اس نے میرے ساتھ محبت کی. پھر اللہ پاک فرماتا ہے جب میرا بندہ فریض کی ادائیگی کے بعد, کس کی ادائیگی کے بعد, فریض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے, اس سے میرا قرب حاصل ہو جاتا ہے. اگر کوئی بندہ فریض ہی نہ پڑھے, کوئی یہ کہے 5 دن کی نمازیں ہوتی ہیں, کوئی یہ کہے جناب معاذ اللہ نمازیں پڑھنے والے بخشے گے تو ہم بھی بخشے جائیں گے, وہ گھٹے کا پیر ہے, وہ پیر نہیں ہے, وہ سر پیر ہے. پیر وہی ہے, اللہ پاک کا فرمان بتلا رہا ہے جو فریض کی ادائیگی کرنے کے بعد, کس کی ادائیگی کرنے کے بعد, فریض کی. لہذا جو بندہ کہے بس ہمارے مرید ہو گئے ہو, ہمارے پیر صاحب کے پاس آ گئے ہو,
اب تمہیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتا، پرلے درجے کا گمراہ ہے، وہ شریعت سے ہٹ کے بات کر رہا ہے، اس کی بات سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقت دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ حقیقت دین وہی ہے جو اللہ نے بیان کی ہے اور اللہ کے رسول نے بیان کی ہے۔ حقیقت دین وہی ہے، اور جو فرائض کی ادائیگی کرنے کے بعد، کس کی ادائیگی کرنے کے بعد؟ فرائض کی ادائیگی کرنے کے بعد وہاں پہ جب نوافل کی کثرت کرتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاشت پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتے ہیں، اللہ تو آنکھوں سے پاک ہے، اللہ کے لیے جسم نہیں ہے، اللہ آنکھوں سے پاک ہے، اللہ زبان سے پاک ہے، اللہ کانوں سے پاک ہے، اللہ ہاتھوں سے پاک ہے، اللہ پاؤں سے پاک ہے، پھر اس حدیث کو سمجھا کیسے جائے گا؟ اس حدیث کو حضرات ذی وقار اس طرح سمجھا جائے گا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے قریب آ جاتا ہے فرائض کی ادائیگی کرنے کے بعد نوافل کے ذریعے، تو کان اس کے ہوتے ہیں، اس میں سماعت میری داخل ہو جاتی ہے، اس میں طاقت آ جاتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک انگریز کی بات سناؤں یہاں پہ، حضور داتا قائد بخش رحمت اللہ علیہ کے حوالہ سے، یہ ہمارے جو تبلیغی بھائی ہے یہ انگریز میں چلے گئے، ایک انگریز ان کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس نے کہا کلمہ تو میں نے پڑھ لیا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ سلیمان علیہ السلام کا جو امتی تھا حضرت عاصم بن برخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تخت بلقیس جو اتنی دور پڑا ہوا تھا وہ ایک لمحے سے پہلے کیسے لے کے آ گئے اور کس طرح پہنچایا؟ کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بلقیس وہاں پہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتی ہے تو میں اس کے آنے سے پہلے تخت کون لائے گا؟ جن نے کہا میں لاؤں گا، کتنی دیر میں؟ اس نے کہا مجلس میں صاحب اور خاص ہونے سے پہلے لے آؤں گا، اور مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو وہ بندہ کھڑا ہوا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی کھڑا ہوا، آپ کا صحابی کھڑا ہوا، اللہ کا ولی کھڑا ہوا، عرض کرتے حضور میں تخت لے کے آتا ہوں، میں کتنی دیر میں لاؤ گے؟ اس نے کہا اتنی دیر میں لاؤں گا، آنکھ چھپکنے سے پہلے تخت پیش کر دوں گا۔ یہ تو سلیمان علیہ السلام کے امتی کا حال ہے، آپ کے دور کے بنی کا حال ہے۔ اور جس نے میرے آقا کا کلمہ پڑھا ہو، میرے آقا کا چہرہ دیکھا ہو، حضور کے دین میں داخل ہو جائے، اس کی بصارت و بصیرت کا عالم ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں شان ہے خدمت گاروں کی، شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، مل کے بڑے شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اس نے کہا میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکی، تخت حاضر ہو گیا۔ اس انگریز نے ان سے سوال کیا مجھے بتائے نا وہ تخت کیسے لے کے آ گیا؟ انہوں نے کہا جناب یہ شرک ہے، چھوڑ دیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے کہا نانا مجھے جواب چاہیے۔ جب یہ جواب نہ دے سکے کہ انہوں نے جواب دینا ہی کیا تھا، کیونکہ بے عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے، بخار ان کو نہیں آتی بخاری، اگر بخاری پڑھنی ہے حضور کا عشق سینے میں رکھ کے پڑھ، قرآن پڑھنا ہے حضور کا عشق سینے میں رکھ کے پڑھ، قرآن بھی سمجھ آ جائے گا، حدیث مصطفیٰ بھی سمجھ آ جائے گی۔ اس نے کہا چلو میں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، اب اسلام کا میرے اوپر یہ قرض ہے اسلام کے اوپر، اسلام نے مجھے جواب دینا ہے۔ یہ کہاں پہ بات ہو رہی ہے؟ انگلینڈ میں۔ کہاں بات ہو رہی ہے؟ انگلینڈ، لاہور کا مرد کلندر وہاں سے سن رہا ہے، یہ سارا مقابلہ سن رہا ہے۔
پتہ چل گیا نا کہ اس میں کان اس کے ہوتے ہیں، اس میں سماعت اللہ کی سرایت کر جاتی ہے. جو قوت سماعت ہوتی ہے نا وہ وہاں پہ سرایت کر جاتی ہے. اتفاق سے یہ بندہ لاہور آیا. پھر ہمارا حال یہ ہے ماشاءاللہ، اگر ایک بندے کو مسلمان کر لیں تو پھر تو ہم جب تک اعلان نہ کر لیں اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتا جی، اس وقت تک ہمیں سکون نہیں آتا جب تک سوشل میڈیا پہ نہ چڑھ جائے، ہماری تشہیر نہ ہو جائے. وہ بندہ مسلمان ہو کے بھی کہتا ہے میرا پتہ نہیں کیا قصور ہے. ہر بندے کے سامنے جا کر بتاتے ہیں یہ پہلے ایسا تھا ایسا تھا. بھائی چھوڑ دیں، آپ نے اگر آپ کو اللہ رسول یہ توفیق دی ہے آپ کے ذریعہ سے وہ بندہ مسلمان ہو کے اب نہ اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں. یہ اسلام کے ضابطے کے خلاف ہے. جب کوئی بندہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس کے سابقہ گناہوں کو یاد کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا. جب توبہ کر لیتے ہیں تو اس کے سابقہ گناہوں کو یاد نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، اللہ مجمد فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جب تم توبہ کرتے ہو تو ہم تمہاری برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، تمہاری ساری کی ساری برائیاں نیکیاں بن جاتی ہیں. اور وہ اس کو لاہور لے کے آئے. لاہور لے کے آئے نا تو ہر بندے کو بتلاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہوا ہے ہمارے ہاتھوں، اس نے اسلام قبول کیا ہے. وہ جاتے جاتے اس کی نظر دربار داتا علی الویری پہ پڑ گئی. اس کی نظر دربار داتا علی الویری پہ پڑ گئی. اس نے کہا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہ بابے کے پاس لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا چھوڑے 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 یہاں پہ شرک ہوتا ہے. اس نے کہا تم شرک کی بات کرتے ہو، مجھے تو یہاں سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، مجھے تو یہاں سے عشق مصطفیٰ کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اللہ کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خوشبو آ رہی ہے. یہ اب لے کر گئے کہ دکھاتے ہیں کیا ہوتا ہے. پھر وہی بندہ دربار داتا علی الویری پہ جائے، یہ سوچ کے جائے کہ میں نے یہ چیز کھانی ہے، ملے نا ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا. کامل یقین ہو. مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات سنایا کرتے تھے، کہتے میری عمر تقریباً 12-13 سال تھی، میں دین کا طالب علم تھا. یہ عرس کا موقع تھا، دودھ کی شبیل لگی ہوئی تھی، کہتے رش بہت زیادہ تھا. کہتے میں نے کہا اگر تو داتا ہے نا تو آپ مجھے خود دودھ پلا. میں نے جا کے لین کے اندر نہیں لگا، ڈنڈے نہیں کھائے جاتے. کہتے میری چھوٹی سی عمر تھی، میں ایک سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، سردیوں کا موسم تھا، میں نے اوپر چادر لی ہوئی تھی. ایک پولیس والا ہے، کہتا بیٹا دودھ پینے، بیٹا دودھ پینے. میں نے کہا پینے. کہتا مجھے لے کر گیا، اس نے عزت کے ساتھ کرسی پہ بٹھایا. اس کو کس نے بھیجا؟ اس کو داتا علی الویری نے بھیجا. اللہ نے یہ طاقت دی ہوئی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ذاتی طاقت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت ہے. طاقت سب کچھ کرتے ہیں اللہ کے بندے. کہا پینے، لے کر گئے. کس نے بھیجا؟ کہ وہ بچہ کھڑا ہوا ہے، بچے تو اور بھی کھڑے ہوں گے. ڈائریکٹ کس نے بھیجا؟ وہ داتا علی الویری نے اللہ کی عطا کردہ طاقت سے بھیجا کہ میرا ایک وہ تقید کھڑا ہوا ہے، اس میں دودھ پینا ہے. تو یہ ان کا تصرف ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ طاقت ہے کہ ان کے پاس یہ ہمت آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے. تو وہ بندہ بھی چڑھا، جیسے دربار کی سیڑھیاں چڑھا. ایک بندہ آیا جس کی خوبصورت داڑھی شریف تھی، جس کا خوبصورت لباس تھا. اس نے کہا کیا چاہیے؟ پانی پینا ہے، کھانا کھانا ہے، کیا کھانا ہے؟ کہا میں ٹھنڈے علاقے سے ہوں، میں چائے کا بڑا شوقین ہوں، چائے کا، مجھے چائے چاہیے، مجھے چائے کی ضرورت ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد چائے کا پیالی ہے، وہ بندہ بے ہوش ہو کے گر گیا. یہ اس کو پانی شانی پلانے لگے. جب اس کو ہوش آیا اس نے کہا تم کہتے ہو کہ یہاں پہ شرک ہو رہا ہے، یہاں پہ جناب لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، لوگ شریعت سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں. جو میں نے تم سے جواب مانگا تھا وہ جواب مجھے بابے نے دے دیا ہے. جو میں نے تم سے کہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا جو مری تھا وہ تخت کیسے لے کے آیا، تم نے کہا شرک ہے. اس بابے نے مجھے جواب دے دیا ہے. میں نے کہا تھا نا یہ میرا قرض ہے اسلام پر، اسلام نے مجھے جواب دے دیا ہے. اسلام کے محافظ جو قبروں میں لیتے ہوئے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ اصل میں اسلام کے محافظ ہیں. اس
اس نے کہا یہ پیالی دیکھ رہے ہو؟ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ پیالی لاہور کی نہیں ہے، یہ پیالی میرے گھر کی ہے۔ جب میں نے سیڑھیوں پہ قدم رکھا ایک بابا آیا، اس نے کہا کیا پینا ہے؟ میں نے کہا میں ٹھنڈے علاقے سے آیا ہوں، میں نے چائے پینی ہے، یہ پیالی میرے گھر سے آئی ہے، چائے بن کے آئی ہے، بابا لے کر آیا ہے۔ جب بابا نے مجھے پیالی پکڑائی اس نے کہا یہ جیسے پیالی ہے یہ ایسے سلیمان کا ولی تخت لے کے آ گیا تھا، یہ جیسے پیالی آئی ہے ایسے سلیمان کا ولی تخت لے کے آ گیا تھا۔ تو اس نے کہا یہ پیالی میرے گھر کی ہے، جو تم مجھے جواب نہ دے سکے یہ جواب مجھے بابے نے دے دیا۔ اسی کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکی سارا پیر کامل کامل رہنما، ناکی سارا پیر کامل کامل رہنما۔ اتنی چیزیں ثابت ہو گئی، دو چیزیں ثابت ہوئی ہیں، کتنی؟ دو۔ نمبر ایک قوت سماعت، جب یہ بندہ انگلینڈ میں بات کر رہا تھا تو دادا علی حجویری سن رہے تھے۔ جب یہ بندہ لاہور میں آیا، جب یہ بندہ لاہور میں آیا تو دادا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے پیالی منگوا کر بتایا، پیالی لا کر بتایا کہ یہ ہاتھ تو میرے ہیں، اس میں قوت میرے اللہ کی ہے، اس میں قوت میرے اللہ کی ہے۔ دو باتیں ہوگی۔ تیسری بات کیا ہے؟ حدیث پاک میں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اس بندے نے انگلینڈ میں کہا تھا کہ یہ اسلام پر میرا قرض ہے، اسلام نے مجھے جواب دینا ہے۔ دادا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے وہاں سے سنا بھی۔ جب یہ بندہ لاہور آیا تو وہاں پہ اس کی بات کو پورا بھی کیا۔ جب یہ بندہ دربار پہ چڑھا تو دادا علی حجویری نے اس حدیث کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے بندے کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کو اللہ نے خاص نور عطا کیا ہوتا ہے۔ جب یہ بندہ دربار دادا حجویری پہ چڑھ رہا تھا تو میرا دادا اللہ کی عطا کے طاقت سے دیکھ رہا تھا اس کے دل میں کیا ہے اور یہ کیا لے کے آیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے یہ کیا لے کے آیا ہے۔ تین چیزیں اس ایک واقعے سے ثابت ہو گئیں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے ہاتھ اس کے ہوتے ہیں اس میں قوت میرے رب کی ہوا کرتی ہے، کان اس کے ہوتے ہیں اس میں سماعت میرے رب کی ہوا کرتی ہے، اس میں سماعت میرے رب کی ہوا کرتی ہے۔ دادا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات کون کون سی بات کی جائے جنہوں نے اس طرح کے لاہور کو بسایا؟ کون جاتا تھا؟ میں کرتا ہوں نہیں، میں کرتا ہوں۔ تو انہوں نے آ کے لاہور کو بسایا، جنہوں نے آ کے لاہور پہ ڈیرے لگائے، جہاں پہ اللہ کے ولی جان چلے جاتے ہیں جنگل میں منگل بن جاتا ہے۔ یہاں پہ تو راوی تھا، یہاں پہ تو دریا تھا، دریا یہاں پہ آتا تھا، تو کس نے اس کو وار کیا؟ دربار کو پیچھے کس نے دھکیلا؟ اللہ کے ولی نے دھکیلا۔ یہ ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل۔ جو بندے ناقص ہوتے ہیں، عام ہوتے ہیں، جن کو ابھی تک اللہ کی ذات کی اتنی معرفت حاصل نہیں ہوتی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا اتنا قرب حاصل نہیں ہوتا، یہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، یہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو رب کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں۔ اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت مولانا الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے
نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، ارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ناقص سارا پیر کامل، ناقص سارا پیر کامل، جو لوگ ناقص ہوتے ہیں، جن کو ابھی تک شریعت کی وہ مراتب حاصل نہیں ہوئے ہوتے، یہ ان کی رہنمائی تو کرتے ہی کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کرنی ہے۔ یار یہ تو داتا صاحب ہے نا، یہ تو داتا صاحب ہے نا، اور سیادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 200 سال پہلے گزرے ہیں۔ کتنے 100 سال؟ 200 سال۔ حالانکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ شہنشاہ اولیاء ہے، وہاں پہ ولایت کی مہر لگتی ہے دربار غوثیت سے، لیکن آپ فرماتے ہیں کاش کہ میں داتا علی اجمیری کا دور پاتا، ان کا مرید ہو جاتا، ان کا مرید ہو جاتا۔ ناقص سارا پیر کامل، انہوں نے تو کرنی ہے۔ حضور داتا صاحب کے خادموں کے خادموں کے خادموں کے خادموں کے خادموں کے خادموں کے خادم میرے بابا جی کی بلا رحمت اللہ تعالی علیہ پیر طریقت مفسر قرآن حضور قبلہ بابا جی پیر ابو النصر حضور احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ میں آپ کو اپنی بات سناتا ہوں، کسی کی بات نہیں سناتا۔ میرا جب دور طالب علمی کا 3 سال تھا، تو جب طالب علمی کا دور ہوتا ہے نا تو دیکھ کر تھوڑا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میں نے پروگرام کیا بنایا کہ اب میں نے درس نظامی نہیں کرنا، بس اب قرآن پاک پڑھائیں گے تو قاری تیار کریں گے، حافظ تیار کریں گے۔ تو میں جامعہ فریدیہ سہیوال سے 2 نمبری سے درخواست لے کے چلا گیا، ہفتے کی چھٹی لے لی، اگر کام بن گیا تو ٹھیک ہے، نہ بنا تو واپس تو آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اپنی بات سنا رہا ہوں، میں نے جناب درخواست لکھ دی، میں چلا گیا۔ جب میں چلا گیا میں نے بابا جی قبلہ کو بتایا نہیں کہ کدھر جا رہا ہوں، میں وہاں سے چلا لاہور گیا، لاہور سے میں نے سفر کیا منڈی بہاولپور چلا گیا، ایک میرا دوست میرے ساتھ تھا۔ اب جب وہاں پہ پہنچے تو اس وقت یہ آج سے تقریباً یوں لگا لے 13-14 سال پہلے کی بات ہے، تنخواہ طے ہوئی تھی 6,000 روپے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا جناب آپ کی نظر ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے کون سی کشتی کروانی ہے؟ میں نے قرآن پڑھانا ہے نا، تو بیٹھ کے پڑھا دوں گا۔ اس نے کہا جی میں 3500 روپے دوں گا۔ میں نے کہا پھر میں کام نہیں کرنا۔ جب میں وہاں سے چلا تو مجھے میرے دوستوں نے ٹیلی فون کیا کہ کیا بنا، آپ کا کام ہوا یا نہیں ہوا؟ میں نے کہا میرا کام تو نہیں ہوا، واپس آ رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آج حضور قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 12 دری میں بیٹھ کر درس بخاری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، یار نیازی کوئی کام چلا گیا تو دعا کرے اس کا کام نہ ہو، دعا کرے اس کا کام نہ ہو۔ میں وہاں سے سیدھا سمجھ گیا، میں لاہور سے سائیوال آیا، بابا سے ملاقات کی تو مجھے مسکرا کر آپ جی آ گئے ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ان کے خدام کے خدام کے خدام کا یہ حال ہے، نام کی سارا پیر کامل۔ اور صاحب آپ کو ترجمہ سمجھ آ ہی گیا ہوگا، آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ نام کی سارا پیر کامل، جو لوگ ناقص ہیں، جو ابھی تک اس مرتبے میں نہیں پہنچے، ان کی رہنمائی تو کرنی ہے، جو ان کی ڈیوٹی ہے۔ کامل رہنما، جو کامل پیر ہوتے ہیں وہ بھی ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، وہ بھی ان سے فیض لے کر جا کے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو مقام داتا یہ میری پہچاننے کی توفیق عطا کرے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔